اچھا ملک صاحب، آپ نے پھر خان صاحب کا ہاتھ کس ٹائم پہ دیکھا؟ میں نے 1996 میں خان صاحب کا ہاتھ 96 میں دیکھا؟ یس ٹھیک ہے، یعنی ورلڈ کپ جیتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے خان یس صاحب میں نے کو۔ 1996 میں، اور انہوں نے 1996 میں ہی اپنی پارٹی کا باقاعدگی سے آغاز کیا تھا۔ تو ملک صاحب، ابھی آج کل خان صاحب جو ہے نا وہ اڈیالہ کے مکین ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ جناب خان صاحب واپس آ رہے ہیں، مقدمات ان کے آئی جا رہے ہیں اور کیسز بنتے جا رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ اس بات پہ پورا یقین ہے آپ کو وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے؟ دنیا کا سب سے زیادہ چاہے جانے والا شخص، ہاتھ پر یہاں سے نکلتی ہے ہارٹ لائن، جس ہاتھ پر بھی نکلے جان جان جاتی ہیں، کسی بھی عمر کی عورتیں ہوں۔ اگر یہی علامت کسی عورت کے ہاتھ پر پائی جائے، مرد وہ کسی بھی طرح کی ہو، جان جان جاتے ہیں۔ خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے، 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی اماں تک جان جان جاتے ہیں۔ بالکل ایسی۔ یہ یہاں غور سے ذرا دیکھیے گا، یہ ایک اس طرح سے لائن بنتی ہے، اس کو قوس زہرہ کہتے ہیں۔ یہ جس ہاتھ پر بھی پائی جائے وہ درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی یہ بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خود بہت کم لوگوں کو آئی لو یو کہتا ہے، اس کے کان یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی اسے آئی لو یو کہے، اور ہر دیکھنے والی اپوزٹ سیکس کی نظر جو ہے اسے آئی لو یو کہنا پسند کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے۔ اس کی شکل و صورت پہ کسی بھی شخص کے مت جائیے۔ میں نے ذاتی طور پر جمیکن، ذاتی طور پر افریقن، ذاتی طور پر وہ لڑکیاں جو بلیکش کلر کی ہوتی ہیں، اتنی بڑی موٹی عورتیں جن کو جفے میں نہیں لیا جا سکتا، ان کے ہاتھ پر یہ گرلڈ آف وینس پائی دیکھی گئی ہے، تو لوگ ان کے مقابلے میں گوری چٹی جو یورپین اور رشین ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیں۔ اور پتلی 16 انچ کمر والی لڑکی کو کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ گرلڈ آف وینس قدرتی طور پر کسی بھی عورت اور مرد کے اپوزٹ سیکس کے پائے جانے کے حوالے سے بہت بڑی اہم علامت ہے۔ یہ ایک کتاب میں نے پہلے دیکھی تھی، راجر مور کے جیمز بانڈ 007 کے سیریل کا پہلا جو جیمز بانڈ تھا، جی، ان کے ہاتھ پر بھی پائی جاتی تھی، اور وہ بھی بہت شخص چاہا گیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن ہمارا آدھے سوال کا جواب نہیں ملا ہمیں کہ خان صاحب مقدر دوبارہ کی لکیر زیادہ ان کے ہاتھ پر ابھی گڑبڑ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی شکستہ بھی ہے، تو اس میں جو پائی جانے والی دراڑیں ہیں 2025 میں آہستہ آہستہ کچھ تھوڑی سی بھرنا شروع ہوں گی، باقی راوی لکھتا ہے سب چین۔ ملک صاحب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف لے رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی قیاس رہی ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور وہ خان صاحب کے لیے بڑے جو ہے نا وہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اچھا، خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خان صاحب مددگار ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ جتنا بھی پاپولر ووٹ مسلم کا پڑا ہے وہ سارا ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑا ہے۔ یہ ان کی قسمت تھی۔ کیا تھی؟ قسمت۔ یہ ان کی قسمت تھی۔ اب عمران خان صاحب کی بھی قسمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو جس کے ساتھ نیکی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح سے نیکی کر پائے، کا جواب دے، نیکی کا جواب نیکی میں کر پائے، کیونکہ ہر بندے کے اپنے نصیب ہے نا۔ کیا یہ خان صاحب کے اپنے نصیب اتنے اچھے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو کر سکیں؟ کیوں؟ ان کی بھی ایک اسٹیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ، اس کا ایک وزیر خارجہ ہے، اس نے پالیسی بنانا ہے۔ ان کے جو سیکٹری ہوتے ہیں نا جی، سیکٹری خارجہ، جس ملک کے لیے سیکٹری خارجہ ہوتے ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ باتیں بچپنے کی ہیں۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ نے فائدہ اٹھایا، بحیثیت مسلمان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، عمران خان لورز نے ووٹ دیا، اس میں کوئی رائے نہیں، لیکن یہ اس کا نصیب تھا۔
کہ قدرت اسی طرح سے اس کے لیے سبب پیدا کرنا تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ان کے لیے بھی سبب پیدا ہو. باقی راوی لکھتا ہے اس میرے بات کو ہی کافی سمجھا جائے، واللہ اعلم بالصواب.